पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैज़ उल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा जानते हैं कब क्या हुआ ऑफिशियल वर्जन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। अस्सलाम वालेकुम फैज़ उल हसन चौहान साहब। वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया। मैं ये चाह रहा था कि ज़ाहिर है उन तमाम रुदूद का ख्याल रखते हुए कि जिसकी वजह से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी ज़ाहिर नहीं देना चाहेंगे और हम आपको फोर्स भी नहीं करेंगे कि तफ्तीश मुतासिर हो, लेकिन हम ज़राए से बहुत सारी बातें चल रही, तो हमने चाहा आपको ज़हमत देकर ज़रा ऑफिशियल वर्जन जान लें। अगर हम हमें क्विकली बता सकें कि अब तक इस केस में क्या क्या हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बता दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई 9 और 10 की रात थी और उस वक्त से लेके 72 घंटों के अंदर तो इसका सुराग लगाया गया और मुल्ज़मान की एग्जैक्ट करेक्ट और ऑप्टिमल जनाब उसको जिसे कहते हैं ना उनको रिवील किया गया कि ये कौन है, और इनकी जनाब DNA टेस्टिंग, मैचिंग, जियो फेंसिंग, नादरा के हवाले से इन्वेस्टिगेशन, इनके ख़ानदानों को जनाब गिरफ़्तार किया गया, इनके जनाब वालिद को, बीवी को, बाकी रिश्तेदारों को, और एंड रिज़ल्ट पे ये हुआ कि आपका पहले इकरारुल हसन पकड़ा गया जो आपने देखा। वक़ारुल हसन, इकरारुल हसन से वक़ारुल हसन, सॉरी इकरारुल हसन नहीं, वक़ारुल हसन जो है वो पकड़ा गया। और उसी वक़ारुल हसन इसमें भी वज़ाहत कर दें, वक़ारुल हसन ने तो खुद आकर गिरफ्तारी नहीं दी क्या? नहीं खुद आके गलत खबर हंसी। मैंने कल भी सारे टीवी चैनल्स पे ये कहा था, क्योंकि उसने हंसते हंसते मुस्कुराते नहीं दी थी। उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई, उसकी इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया गया, उसकी फैमिली के इर्द गिर्द उसकी जहाँ जहाँ लोकेशन थी, अगर छांगा मांगा थी, शेखुपुरा थी, आपकी मांगा मंडी थी, आपका जनाब फोर्ट अब्बास था, बहावल नगर था, जहाँ जहाँ पे उसकी रिश्तेदारी, अजीज़दारी और उसकी कोई पहुँच थी, उसको इस तरीके से घेरा गया कि उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं था। फिर जब उसकी तस्वीर जारी कर दी गई तो अब उसके पास ऑप्शन नहीं था। उसने आके फिर कुछ और डिटेल्स बताई उसी आबिद के हवाले से, और उन डिटेल्स की बुनियाद पे मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हुए कल रात को जो है वो इसको शफकत को जो है वो गिरफ्तार किया गया। और शफकत ने फिर जनाब उसका DNA टेस्ट हुआ, वो मैचिंग हो गई जनाब उसके DNA की और ख़ातून के DNA की, और फिर उसने सारी तफसील खुद बयान कर दी, इतराफ़ जुर्म किया। तो 72 घंटों के अंदर क्या बता रहा है, क्योंकि अगेन हम ज़राए से सुन रहे हैं, तो आप भी ज़रा बता दीजिए कि ये शफकत जिसको आप कह रहे हैं कि जो केस में वो क्या बता रहा है, क्या किया? मैं बताता हूँ। शफकत भी आदी मुजरिम है, ठीक है, और आबिद भी आदी मुजरिम है। और ये वक़ारुल हसन भी क्या जाए हादसा पे मौजूद था क्या? ये जाए वकुआ पे नहीं था, लेकिन जियो फेंसिंग के तहत जब उस 1 घंटे के अंदर जो टेलीफोनिक राब्ते थे आबिद अली के, वो इस इकरार के फ़ोन नंबर के वकार के फ़ोन नंबर के भी थे। और वकार का कहना ये था कि ये मेरे पास नहीं था मोबाइल, ये मेरे साले के पास, अब्बास के पास था। फिर अब्बास तक पहुंचा गया तो उसने फिर आगे मजीद बताया कि नहीं, वो एक शफकत नामी बंदा है कि जो उसके साथ मिलके जो है वो कार्रवाइयाँ करता है। तो ये तफ्तीश बड़ी एफिशिएंटली और एक्टिवली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक सही एक्शन में जो की गई, उसने जाके जो है वो शफकत महमूद को और आबिद को तो बहुत पहले ही हमने डिस्क्लोज कर दिया था, और उसको उसकी सुराग नुकसानी हो गई थी DNA टेस्टिंग के जरिए भी। तो वकार और अब्बास जो है वो जाए वकुआ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वो भी आप ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली जरूर इसका हिस्सा है, इस गैंग का और इस वाक़े का भी। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, मतलब देखे बात यह है कि वकारुल हसन का ख़ानदान और वो भी क्रिमिनल है, आबिद अली और उसका ख़ानदान भी क्रिमिनल है। और आबिद अली तो जून 2013 के अंदर पहला रेप किया था, माँ बेटी का, पकड़ा गया, 6 महीने बाद बाइज्जत बरी हुआ, और उसका जो DNA टेस्ट आया उस FIR के हवाले से जो गया था, वो उसकी रिहाई के 3 महीने बाद, 10 महीने बाद इसी फॉरेंसिक एजेंसी ने, पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने, शहबाज शरीफ साहब के दौर का वाक़या है, लेकिन उसी पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने 3 दिन के अंदर जो है वो अपनी सारी रिपोर्टिंग की। इस बुज़दार हुकूमत और पंजाब, ये आबिद मरकजी मुल्ज़िम है, ये कहना ठीक होगा फयाज भाई? नहीं, मरकजी मुल्ज़िम दोनों है, आबिद और शफकत। परसों से एक बात कह रहा हूँ, दोनों मरकजी मुल्ज़िम है, और आबिद इस वक्त मफरूर है। ये नहीं है कि अच्छा, अब तक ये मालूम है कि जाए हादसा पर ये 3 अफराद थे, क्योंकि वो कोई एक बाला मिस्त्री का भी तस्करा कर रहा है शफकत जो गिरफ्तार हुआ है। नहीं, वो बाला मिस्त्री जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ये थाना फैक्ट्री शेखुपुरा से रात को निकले हैं, और तकरीबन 9 बजे के करीब इन्होंने शादरा में एक जगह से जो है वो दही भल्ले खाए। दही भल्ले खा के ये निकले हैं, तो वो बाला मिस्त्री तो वापस चला गया, सही है। और इन्होंने शराब पी हुई थी, और आबिद के पास पिस्टल भी था। तो बकौल शफकत के कि मुझे तो ये वहाँ पे कहता है जी कि यहाँ तो मैंने आज करनी है डकैती।
تو اب یہ شفقت کی بیان بازی ہے شاید اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے جو ہے وہ بچانے کے لیے جی. تو اس نے کہا جی کہ میں نے اس وقت کہا یار کہ جناب مجھے تو اس کا علم نہیں تھا لیکن چلو وہ ڈکیتی کے لیے اس کے ساتھ راضی ہو گیا کیونکہ یہ دونوں اکثر ڈکیتیاں کرتے تھے. اور 1 مہینہ پہلے شیخو پورہ میں ان دونوں نے ایک ڈکیتی میں خاتون کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش بھی کی تھی. یہ اس کا بھی اس نے اقرار کیا. پولیس آ گئی اور تو پھر اس نے بتایا کہ رات کو وہاں پر ایک گاڑی آ کے رکی, ہم نیچے جنگل میں تھے, ہم نے دیکھا وہ پھر اوپر آئے, انہوں نے اوپر آ کے پھر اس کا پتھر سے جو ہے وہ شیشہ توڑا. شیشہ ٹوٹنے کے عمل سے اس کا ہاتھ زخمی ہوا. عابد کا ہاتھ زخمی ہونے سے جو خون کے قطرے نکلے وہ ڈرائیونگ سیٹ کا جو دروازہ تھا اس میں لگ گئے. ادھر سے بھی پھر جو ہے نا وہ سارا ڈی این اے ٹیسٹنگ اور پھر سارا کلیو جو ہے وہ شروع ہوا. اور پھر جیو فینسنگ کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ وقار الحسن کا بھی اور اس کا بھی جناب عابد کا بھی وہ سارے ٹیلی فون نمبر, موبائل نمبر, ان کی آپس کی ٹرانسمیشن, یہ ساری جو ہے وہ ٹریس ہوئی تھی. شفقت کے جن بیانات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں فیاض صاحب, یہ اس نے مجسٹریٹ کے روبرو دیے یا پولیس کے روبرو ہے نا بیانات؟ دیکھیں یہ ابھی اس کو گرفتار کر کے اس نے اعتراف ابتدائی جرم کیا ہے اور پولیس کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے اور اس پر ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا نا. دیکھیں ہم نے آج جب تک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے ٹویٹ نہیں کر دیا, ہمیں پتہ تو چل گیا تھا تقریباً جنا رات کا پکڑا ہوا تھا, مجھے بھی پتہ تھا, سب کو ہمیں پتہ تھا. اس کی ڈی این اے ٹیسٹنگ جنا کرنا چاہ رہے تھے اور اس کی ڈی این اے ٹیسٹنگ کی کمپلیٹ جو ٹیسٹنگ اور ڈاکومنٹیشن ہے اس کے آنے کے بعد ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کو ڈسکلوز کریں. اور اس پہ پھر جناب جیسے ہی اس کی رپورٹ آ گئی پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی سے, اس کے بعد سی ایم صاحب نے ٹویٹ کیا اور پھر آگے پھر سارا آپ کے سامنے ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے شفقت گرفتار ہوا ہے, لیکن عابد کو جس انداز سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ یعنی وہ بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا, وہ جس انداز سے فرار ہوا, ابھی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن ورنہ وہ زیادہ بہتر انداز سے کارروائی ہو سکتی تھی پولیس کی جانب سے. فیاض صاحب دیکھیں اس میں ایک پلس پوائنٹ جو ہم نے اس دن, پہلے تو ہم نے 2 بجے پریس کانفرنس رکھی تھی لیکن ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا اور ہماری کوشش یہ تھی کہ عابد علی کو گرفتار کر لیا جائے اور پولیس اس کے گھات میں تھی. لیکن بدقسمتی سے اس دن صبح ایک ٹی وی چینل نے بریک کیا, ملزم پکڑا گیا. ایک دوسرا ٹی وی چینل تھا جو آپ کا نہیں تھا, اس نے تو 10 بجے شروع کیا اس کی فوٹویں چلانے. حالانکہ اس ٹی وی چینل کے جو لاہور کے بیورو چیف تھے, میں نے اس کو ہاتھ جوڑ کے فون کیا تقریباً 1:30-2 بجے. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے یہ تصویریں مت چلاؤ, کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہوا یہ کہ اس کا فون کھلا ہوا تھا عابد کا جو ہے نا. 2-2:30 بجے اس نے اپنا فون بند کر دیا, لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی اس سے جو ہے نا. تو لیکن بہرحال یہ کچھ مس مینجمنٹ اوورآل سب کی طرف سے ہوئی, میڈیا کی طرف سے بھی ہوئی اور ہمارے ایک ادارے کی طرف سے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے جو ہے نا یہ رسپانسبلٹی ہوئی اور اس کی ہم تحقیق بھی کر رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اس کے خلاف پوری جناب کارروائی کا اور ایکشن کا. اور ایک بات سے اور بتا دیں اگر فیاض صاحب کہ آپ اس امر کو بھی مد نظر رکھے ہوئے, جو فریہ ادریس صاحبہ نے بتایا ہے جن کی بات ہوئی ہے, چونکہ وہ متاثرہ خاتون سے ہیں رابطے میں, کہ وہ ایک عجیب بات بتا رہے ہیں کہ ایک تو ان خاتون کو باقاعدہ جب انہوں نے رابطہ کیا, ایک تو وہ کہہ رہی ہے 100 منٹ بعد آئی پولیس, یہ تو ایک الگ معاملہ 100 منٹ بعد, حالانکہ پولیس کا دعویٰ اس کے برعکس ہے, لیکن وہ خاتون کہتی ہیں کہ اس کی ویڈیو بھی ہے ان کے پاس, اس میں ٹائم نظر آ رہا ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا پولیس نہیں ہے. وہ ایک بات. دوسری بات, وہ خاتون یہ بتا رہی ہیں کہ میں نے جب رابطہ کیا تو میرا واٹس ایپ نمبر لیا گیا, پھر مجھ سے لوکیشن مانگی گئی جو کہ میں نے واٹس ایپ پہ لوکیشن بھیجی, اور مجھ سے دریافت کیا گیا جب میں نے کہا تھا کہ مجھے پیٹرول کی ضرورت ہے اور یہ وہ, تو مجھ سے کہا گیا تقریباً کتنے, میں نے کہا 1000 روپے تک کا پیٹرول چاہیے ہوگا, اور پھر ایک 1000 کا نوٹ ان کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر بھی پایا گیا ان خاتون کے بعد از حادثہ. یہ عمل بھی ہے مد نظر کہ یہ امر کی یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ نہیں دیکھیں اس میں انہوں نے 130 پہ محترمہ نے کال کی تھی. 130 بنیادی طور پہ موٹر وے کی ہیلپ لائن ہے. اور ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں, جو آج مراد سعید صاحب نے بات کی ہے, میں اس کو اون کروں گا, یہ ابھی پراپر وے موٹر وے شروع ہونے سے پہلے لاہور رنگ روڈ کا جناب یہ ایریا ہے, اس کے بالکل قریب ہی جو ہے وہ موٹر وے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ادھر سے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں, لیکن پھر 15 پہ کال گئی. 15 کال کے تقریباً آئی تھنک 100 کے 15 سے 20 منٹ بعد جو ہے وہ ڈالفن کی موٹر سائیکل سوار وہاں پر آ گئے. ہم نے کم از کم وزیر اعلیٰ پنجاب, میں بھی اس ڈیٹیل میں جا ہی نہیں رہا, وہ اس خاتون کا اپنا ایک بیان, میں تو ایک پوچھوں یہ والا فیکٹر بھی ہے مد نظر, یا یہ فیکٹ بھی اتنا اہم نہیں آپ کے خیال میں, یہ 1000 روپے کا نوٹ والا؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اب چیزیں بالکل کلیئر ہیں. یہ جو ہم نے 4 دنوں کے اندر ساری انویسٹیگیشن ہے, اس میں آئی تھنک سو کہ اس میں کوئی فلا نہیں ہے. یہی دونوں مجرم ہیں, دونوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کلیئر ہو چکے ہیں. اعتراف جرم جو اس نے کیا ہے, اعتراف جرم کرنے سے
ان تک جس طریقے سے پہنچا گیا ہے جن پروسیس اور جن وائس سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی مزید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اور یا کوئی یہ بندے غلط ہیں تو کوئی اور اصل بندہ، یہ چیز تو بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ عابد کی گرفتاری کے حوالے سے وہ جب میڈیا کا اس طرح کر رہے ہیں وہ بھی جس طرح ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور فیاض صاحب جب وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بھاگ گیا، جب یہ سارا گھیرا پولیس، اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی بہت کئی 100 کلومیٹر دور تو نہیں ہوگا، اس وہی ہوگا۔ تو بہرحال اگر مستعدی ہوتی تو مستعدی کا مظاہرہ کر کے اس علاقے کو گھیر کر اس کی گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکتا تھا عابد کی۔ دیکھیں آپ کی بات میں اس کو مان لیتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن وہ کہاں بھاگ کے جائے گا؟ اس کا والد گرفتار ہے، اس کی بیوی گرفتار ہے، اس کی بچی گرفتار ہے، اس کی فیملی کے باقی لوگ بھی گرفتار ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور امید ہے کہ اگلے چند گھنٹوں یا 1-2 دن کے اندر جو ہے نا وہ بھی گرفتار ہو۔ اللہ کرے انشاءاللہ۔ بہت